جناب پیر حبیب عرفانی صاحب ہیں، سندر شریف سے سجادہ نشین ہیں اور بڑے برکات ہیں ان کی، کتابوں کے مصنف بھی ہیں ان کے والد بزرگوار، اور انہوں نے ایک خوبصورت ہدیہ ہمارے لیے بھیجا ہے، دعائے عرفہ کا امام حسین علیہ السلام کا ترجمہ جو ان کے والد بزرگوار نے کیا ہے، اور وہ بھی ہم ان سے اجازت چاہیں گے کہ اس کو متن کے ساتھ نشر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روایتی باتوں میں وقت نہیں لوں گا، میں نے آغا صاحب سے وقت 3 منٹ کا لیا۔ بہت سی باتیں کہنے والی ہیں، 2-3 باتیں میں گزارش کروں گا صرف، کہ یہاں تجویز، میں صرف تجاویز پر آؤں گا، اور اس سے پہلے ہارون گیلانی صاحب کی باتوں کو میں سیکنڈ کروں گا، کہ نقص، غلطی، خرابی یہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ اگر ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے تقریریں کرنے والے اگر عوام کو گمراہ نہیں کریں گے تو کوئی فرد گمراہ نہیں ہوگا۔ اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ گزارش کرتا ہوں کہ تقریباً 2-1 سال پہلے کی بات ہے، ایک سرکاری میٹنگ میں میں نے یہی تجویز دی کہ مسلک کے مختلف مسالک کے لوگ ایک دوسرے کے ہاں جائیں، اور ایک نہیں، سارے ہی مسالک کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں ہمارے مقتدی اٹھا کے مسجدوں سے باہر پھینک دیں گے۔ جو تربیت ان کی ہوئی ہے وہ انہی علماء نے، انہی ذاکرین نے کی ہوئی ہے۔ جو تقریریں، جو ذہن ان پہ جو زہر بھرا ہوا ہے، وہ زہر نکالنے کے لیے انہی لوگوں کو کام کرنا ہوگا۔ اور یہاں یہ بات ہوئی کہ پوچھا جاتا ہے کہ تقریر کس طرح کی، ہر مولوی سے تو نہیں پوچھا جاتا، ہر ذاکر سے تو نہیں پوچھا جاتا۔ جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی زبان خراب ہے، اس کا ذہن خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کے ہاں سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں ہے، تو اسی کو ہی یہ کہا جاتا ہے، یا وہ خود بھی پوچھتا ہے کہ اس طرح کی تقریر کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء کے مضامین ہیں وہ جب عوام میں آ جائیں گے تو پھر یہی کیفیت ہوگی جو آج ہے، کہ ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے، ہر فرد مفتی بنا ہوا ہے۔ جس کو بسم اللہ کی بے کا معنی نہیں پتا وہ بھی فتوے دینے میں بالکل آزاد ہے، کہ ایک لمحے میں وہ فتویٰ اٹھا کے دے مارتا ہے کہ یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر۔ کافر کسی کو قرار دینا، کہ میں صرف ایک واقعہ کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ میں ایک شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کو قتل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت زید کے بیٹے جیسی شخصیت کو یہ بات کہی تھی کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کیا آج ہم فتوے لگانے میں بے باک نہیں ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ میں جتنے یہاں سٹیج پر یا جن تک میری بات پہنچ سکتی ہے، کہ اگر کسی ٹی وی پر کوئی مذہبی اور خاص طور پر جس میں اختلافی مسئلہ ہے، کہ میں پچھلے دنوں رمضان میں کہ متع حرام ہے، حلال حرام ہے، نکاح مسیار حرام ہے، کسی کو کسی دوسرے کا جس کے ہاں جائز ہے اس کے پاس دلیل ہے، کیا حق ہے اس کو حرام کہنے کا یا غلط کہنے کا؟ اگر میرے مسلک کے لوگ متع کو حرام کہیں گے تو کیا ہم حلالے کی توجیہ دے سکتے ہیں؟ یا کوئی اور کہے گا تو کیا نکاح مسیار کی کوئی اس کو حق سچ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ میں علماء کرام سے یہ گزارش ہوگی کہ جو کوئی ٹیلی ویژن کا ایسا پروگرام جس میں اختلافی مسئلہ، دینی مسئلہ، تو برائے مہربانی ان کو سلام کر لیجیے، ان کو اس بات سے منع کر دیجیے کہ میں نہیں آؤں گا۔ تو یقیناً جب یہ ایک اس طرح کی صورت جائے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں جو اختلاف ہیں یقیناً ہم لوگ ہی استعمال ہو رہے ہیں، یہ ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے، ہمارے دشمنوں کی بات ہے یہ۔ اور یہ شاید دیکھی جائے کہ 1835 سے پہلے کہ جب لارڈ میکالے نے آ کے یہاں کے نظام تعلیم کا مطالعہ کیا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان پر حکومت کرتے ہی ہمارا نظام تعلیم بدل دیا۔ اور وہ نظام تعلیم اب یہ ہے کہ یہ شیعہ کافر ہے، یہ دیوبندی کافر ہے، یہ بریلوی کافر ہے، یہ وہابی کافر ہے۔ اگر سارے ہی کافر ہیں تو مسلمان کہاں رہا؟
جزاک اللہ. اللہ تعالی ہمیں دین کے صحیح احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا حکم قرآن ہے امت واحدہ، فرقے بازی کا نہ ہو کوئی سلسلہ. حکم قرآن